میں ڈینائل کے بارے میں بات کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کامیاب اور دیر پا ایڈکشن ریکوری کے لیے ڈینائل سے جان چھڑانی ضروری ہے. طلعت بھائی آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو جوتے پہننے کی کیوں زحمت دی, کیوں کہا کہ جوتے پہنا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ چپلیں پہن کے آتے ہیں تو آپ پوری طرح جس طرح اس ذہن سے نہیں آتے کہ آپ کسی ایسی کلاس یا گروپ میں جا رہے ہیں جہاں پر آپ کے مسئلے کا حل ہے. یعنی جب ہم کہیں جاتے ہیں نا اور ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جناب یہاں سے میرا کام بننا ہے, یہاں سے مجھے کوئی ریلیف ملنا ہے کوئی میری پرابلم, اور مجھے اس بندے سے, اس جگہ سے, ان پیر صاحب سے, ہاؤ ایور واٹ ایور, آفس سے, اس افسر سے مجھے کوئی ریلیف ملنا ہے, تو پھر ہم ان کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ سیٹ میٹ ہو کے. اچھا موڈ کیسا رکھتے ہیں؟ خوشگوار موڈ. اور اگر کچھ ویٹ بھی کرنا پڑے تو ہم کر لیتے ہیں نا, ہنسی خوشی ویٹ کر لیتے ہیں, ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہمارا کام ہونے والا ہے. حسن بھائی میرے سے کنیکٹ کیجیے گا, میری بات کو توجہ سے سنیے گا. تو کیا علاج یا ولنگ ویز ایسی ایکسرسائز نہیں ہے جس سے ہمیں کوئی ریلیف ملتا ہے؟ ہاں یہ بھی سچ ہے کہ کچھ چھپے ہوئے مسئلے جو نشے کی بارش میں چھپ گئے تھے, کیچڑ ہی کیچڑ ہوا تھا, اس میں دکھائی نہیں دیے, تو اب وہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. جیسے آپ نے اپنے کسی فوبیا کا ذکر کیا, آپ اس سلسلے میں اپنے کاؤنسلر سے ضرور بات کیجیے گا, وہ آپ کی صحت یابی کے لیے کوششیں کریں گے. لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کیا آپ ایڈکشن ریکوری پروگرام کو کوئی ایسا کام نہیں سمجھتے جس سے زندگی میں ریلیف پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر یہ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ایڈکشن ریکوری کسی مجبوری کو کہتے ہیں, اور میرے گھر والوں نے مجھے چونکہ علاج میں بھیج دیا ہے اور میرے ساتھ بہت ناانصافی کی گئی ہے, تو ظاہر ہے پھر تو بات میں کمی رہ جاتی ہے نا. سٹارٹ میں سارے ایسے سوچتے ہیں, لیکن کوشش کر کے اس سے باہر نکلا جا سکتا ہے. سلو اسپیڈ مجھے لگتا ہے جلدی نکلا جا سکتا ہے. جیسے طلعت بھائی آپ کو لگتا ہے کہ علاج کوئی ناانصافی ہے, یا اس کو سوچنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ میں ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر رہ کے یا ان ہاؤس ٹریٹمنٹ پروگرام میں کر رہا ہوں یا کر پا رہا ہوں, یہ میں آؤٹ ڈور میں بھی کر سکتا تھا. ہو نہیں سکتی. لیکن آپ میں سے کون کون ایسے سوچتے ہیں؟ جب ہم ڈیز پر بات کرتے ہیں نا تو ہمیں پیچھے یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ کوئی ناانصافی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہے, اور انصاف کے پلڑے کو بہتر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دنوں کو ہماری مرضی کے مطابق کر دیا جائے. یعنی یہ سمجھنا کہ یہ جو ڈیز یا ٹریٹمنٹ سیٹنگ میں سے میں گزر رہا ہوں اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی, یہ میں ویسے بھی کر سکتا تھا یا جیسے بھی کر سکتا تھا, جیسے بھی اپنا اپنا ذہن ہوتا. طلعت بھائی آپ کا ایڈکشن ٹریٹمنٹ کا کوئی ٹریننگ ہوگی یا ایکسپیرینس ہوگا یا تعلیم ہوگی, یا آپ نے کسی گرو کے ساتھ کام کیا ہوگا, یا اس پر کوئی لٹریچر پڑھا ہوگا, یا کچھ ایسا کیا ہے کبھی؟ جو جہاں لکھا ہوا ہے نا وہیں سے ہدایت اور رہنمائی لیں. جیسے اگر مذہب کی کوئی رہنمائی لینی ہے تو جو ہولی اسکرپچر ہے وہاں سے لے لیں. علاج کی کوئی رہنمائی لینی ہے تو جو علاج کی ہیں رہنما کتابیں یا ٹریننگ وہاں سے لے لیں. اگر کوئی لا کی رہنمائی لینی ہے تو جو لا کی ٹیکسٹ بکس ہیں یا مینولز ہیں وہاں سے لے لیں. جو بھی سبجیکٹ ہے اس کی رہنمائی وہاں سے لے لیں جہاں سے لی جا سکتی ہے رہنمائی. آئی ہوپ کہ آپ میری بات سے اصولی اتفاق کرتے ہیں. اگر جہاں پر آپ کو لگے کہ میں صحیح نہیں کہہ رہا تو آپ پلیز اپنا, میں آپ کی بات کو سنوں گا.
अच्छा, जहां एडिक्शन होती है ना, वहां पे कुल जग को पता होता है, और सबसे आखिर में पता किससे पता लगता है? जिसको होती है। और उनसे पहले पता किसको पता लगता है? उनके फैमिली मेंबर्स को। यानी डिनाइल का एक ऐसा सिस्टम होता है जो उनको कोलैप्स होने से तो बचा लेता है, लेकिन एडिक्शन को भी आगे बढ़ने में मदद देता है। मसलन हमारे पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स ऐसा सोचते हैं, अगर ये कामकाज बहुत अच्छा कर लें ना, या पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए चले जाएं, और कोई जबरदस्त सी कामयाबी हासिल कर लें, अगर कोई जबरदस्त सी कामयाबी हासिल कर लें, तो इससे नशे की बीमारी ठीक हो जाएगी। अच्छा, जिंदगी में कामयाबियां, तो मैं दुआ करता हूं आपको हमें कामयाबियां मिले, तो बड़ी अच्छी चीज है, शादी हो। लेकिन नशे की बीमारी की रिकवरी या किसी भी बीमारी की रिकवरी का कामयाबियों से ये सोचना कि इससे वो ठीक होगी, ऐसा नहीं है। जैसे नजर कमजोर हो तो ऐनक की जरूरत होती है, इसी तरह एडिक्शन, अल्कोहलिज्म और इस क्रॉनिक इलनेसेस दूसरी भी हैं, वो हों तो किसी ट्राइड एंड टेस्टेड इलाज की जरूरत होती है, जिसके स्ट्रक्चर पर हम ईमान ले आए। अगर कभी रिलैप्स की तकलीफ से आप गुजरे ना, जो कि हम तो नहीं चाहते, तो उस इमारत की जो बुनियाद है ना, वो सिगरेट या निकोटीन या नस्वार या इस तरह की चीजों पर रखी जाएगी। एडिक्शन रिकवरी के लिए अगर ये कुर्बानी देनी पड़े तो दे दें, एडिक्शन ने फिर आपकी जान छोड़नी है। देखें, आपकी जो एडिक्शन है ना, या किसी, हमें जो भी एडिक्शंस होती हैं हम इंसानों को, ये लिविंग एंटिटीज होती हैं। ये फोड़े फिंसी की तरह नहीं होता जिसे आप थोड़ा सा पंक्चर करें, पस निकाल दें, एंटीबायोटिक अप्लाई कर दें तो वो ठीक हो जाएगा। एडिक्शन किसी लिविंग डिजीज को कहते हैं जो हमारी हरकतों को सुन देख रही होती है, और ये भी देख रही होती है कि हम कितने संजीदा हैं, ढीले हैं, बस दरमियानी सी एफर्ट कर रहे हैं, या भरपूर एफर्ट कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि जो लोग अपनी एडिक्शन को मैनेज करते हुए भरपूर एफर्ट नहीं ना करते, उनका एडिक्शन रिकवरी का बुनियादी स्टेप्स भी बहुत सालों में वो मुकम्मल कर पाते हैं। ऐसा करते हुए उन्हें बहुत जहमत होती है, ये उनके लिए कतई तौर पर आसान नहीं होता। मैं तो आसानी से अल्फाज ही कह रहा हूं ना, तो जो गुजरता है उससे पता होता है। लेकिन जब तक सीरियसली नहीं करें उस वक्त तक तो जान नहीं छुटती। कुछ आदात हैं, कुछ बिहेवियर्स हैं, जिनमें जब आप इंडल्ज करेंगे तो नशे की बीमारी से और इसकी तकलीफ़ों से आपकी जान छूटेगी। अगर आपको ड्रग एडिक्शन की तकलीफ़ों का और रिलैप्सेस अपॉन रिलैप्सेस का सामना ना होता, तो अगर आप आज वन हैं, आपका बिजनेस ग्रुप वन है, तो कितना होता। अगर आपको ड्रग एडिक्शन और रिलैप्सेस और इन मुसीबतों का सामना ना होता, तो अगर आपका आज बिजनेस ग्रुप वन है, वन से मुराद है एक रुपया या $1 या व्हाटएवर, तो कितना होता। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता रहा था कि मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं कि मैं आपको हतमी तौर से रोक लूं अपने स्लिपरी दोस्तों से कांटेक्ट करने से। लेकिन एक बुनियादी ख्याल जो मैंने आपका रीड किया है वो ये है कि नशे की बीमारी में स्लिपरी दोस्तों से इंटरेक्ट किया जाए या ना किया जाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपका एडिक्शन रिकवरी में अंदाज ऐसा है ना जैसे आप बॉस हैं, इस चीज ने आपको बड़ा नुकसान पहुंचाना है, ऑलरेडी भी पहुंचा, क्योंकि आप एडिक्शन रिकवरी में बॉस नहीं है, आप बॉस हैं अपने दफ्तर में, अपने कामकाज में। क्योंकि ये जो बॉस लोग होते हैं ना, इन्हें गलतफहमी होती है कि ये हर जगह बॉस हैं। मसलन जितने भी दुनिया में कामयाब लोग हैं, उनके घरों में किलकिल चिक चिक होने की एक वजह पता क्या होती है? वो समझते हैं कि वो दफ्तर में बॉस है ना, तो घर में भी बॉस है। इसी तरह डॉक्टर्स को बड़ी मुश्किल पेश आती है ऑल ओवर द वर्ल्ड एडिक्शन रिकवरी
میں. پتہ کیوں؟ انہیں لگتا ہے کہ چونکہ وہ ڈاکٹر ہیں تو اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, ایڈکشن ریکوری تے پرابلم ہی کوئی نہیں, تے مسئلہ ہی کوئی نہیں, تے حوصلہ ہی نہ رکھو, تے بھول ہی جاؤ, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے بھی تو بھول ہی جانا ہے. لیکن باہمت لوگ ایسا کر لیتے ہیں, وہ جن میں دم ہوتا ہے نا. اور یاد رکھیے گا, جو ایڈکٹ ہوتا ہے نا وہ بڑا کیپیبل انسان ہوتا ہے. بل ڈیفینٹ یار, ایڈکشن ریکوری میں اتنی ہمت کوشش نہیں کرنی پڑتی جتنی ایکٹیو ایڈکشن میں نشہ کرتے ہوئے ہمتیں, کوششیں, وہ بہت مشکل کام ہے. ایڈکشن ریکوری تو اس سے کم ایفرٹ اور کم انرجی میں ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک ٹریپ سمجھا رہا تھا. وہ ٹریپ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ اپنے آفس کے علاوہ اپنی ٹریٹمنٹ میں بھی باس ہیں, کیونکہ میں نے اس چیز سے آپ کو بہت تکلیف اٹھاتے دیکھا ہے, نہ تو آپ اپنی ٹریٹمنٹ کے باس ہیں, نہ آپ اپنے ریکوری پروگرام کے باس ہیں, اور نہ ہی آپ نے ٹریٹمنٹ کو کسی طرح سے ری انوینٹ کرنا. ایک اور بڑی مصیبت ہے, آپ دنیا میں اور جگہ سے بھی ٹریٹمنٹ کروا چکے ہیں جس کے لیے آپ بالکل کوالیفائی نہیں کرتے تھے. جیسے آپ نے ایسی جگہوں سے ٹریٹمنٹ کروائے ہوئے ہیں نا جہاں پر پیشنٹ خود ہی واک ان کر سکتے ہیں اور واک آؤٹ کر سکتے ہیں. اچھا, ان معاشروں اور ان سیٹنگز کے لیے وہ ٹھیک ہے. علاج کے کچھ دن گزرتے ہی اس دقت کا سامنا بھی ہوتا ہے کہ اب انہیں لگتا ہے کہ اب چونکہ ان کا مسئلہ بہتر ہے اس لیے وہ خود سے مینج کر سکتے ہیں. آخر پہلے بھی تو وہ علاج میں آئے تھے نا. لیکن دنیا میں ایڈکشن ٹریٹمنٹ جہاں جہاں ہوتا ہے نا, جو علاج جہاں پر ہوتا ہے نا, وہاں کے معاشرے, وہاں کے حالات, وہاں کی انڈرسٹینڈنگ, وہاں کا پوری ایک ہولسٹک آپ پکچر دیکھیں گے تو آپ کو چیزیں زیادہ واضح سمجھ آئیں گی. لیکن اگر ہم دور سے بیٹھ کے کرنا چاہیں گے تو پوری طرح اس پکچر کو شاید انڈرسٹینڈ نہ کر سکیں. ضروری نہیں ہے کہ کر سکیں, ہو بھی سکتا ہے. میں یہ بات آپ سے اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ علاجوں کے بارے میں بھی فینٹیسیز ہوتی ہیں. ایک فینٹیسی یہ ہوتی ہے نا کہ میں خود کر سکتا ہوں, اور آئندہ میں, یعنی ایک اچھی نیت کے بعد کوئی ریکورنگ پیشنٹ ایسا جملہ کہتا ہے نا کہ جناب مجھے تو آ گئی ہے بات سمجھ. ہم انسانوں کا یہ بہت بڑا ایشو ہے کرونک مسائل میں کہ جب ہماری پین بڑھتی ہے تو ہماری سفرنگ کی کوئی اور شکل ہوتی ہے, جب ہماری پین کم ہوتی ہے تو ہماری سفرنگ کی کوئی اور شکل ہوتی ہے. حادثے ہوئے کچھ وقت گزر چکا ہوتا ہے تو ہمارے مسائل کچھ اور ہوتے ہیں. اور ان بہت سارے مسائل کے پیچھے ایک بڑی واضح وجہ ہوتی ہے. ایون ریکورنگ پیشنٹس اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ یار میں نے اتنی قربانی دی, میں نے نشہ چھوڑا, میں نے زندگی بدلی, میں نے روٹینز بدلی, دل اور دماغ کی میری کیفیت تو مور اور لیس آج بھی ویسے ہی ہو جاتی ہے. فریکوینسی کم ہوئی ہے پر مجھے دقت, تکلیف, پریشانی تو ہوتی ہے. سلمان بھائی, اس کی ایک وجہ یہ ہے, جیسے کچھ دیر پہلے میں نے بتائی, اپنے آپ کو باس سمجھنا اپنی ٹریٹمنٹ کا. آپ چونکہ بڑے اچھے درجے پر اپنا کام کاج کرتے ہیں نا, لیکن آپ جو بھی کام کاج کرتے ہیں یور بزنس, اس میں آپ بہت اونچے درجے کا کام کرتے ہیں. اور آپ بات کرتے ہوئے کر رہے تھے کہ آپ نے کوئی جینوم ریسرچ اور اس طرح کا کام بھی کر رہے ہیں. کتنے ککڑیاں, کتنے جینوم ریسرچ, یہ تو بڑے اونچے درجے کا. اچھا, اب آپ کا دل یہاں پر بھی چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا زبردست یا طریقہ سوچاں. نہیں, آپ بالکل نہ سوچیں مائی ڈیئر بھائی. دیکھیں, جس بندے کا بلڈ شوگر بہت زیادہ رہتا ہے اور اس کا خون شیرہ بنا ہوا ہے, اور ظاہر ہے اس کیفیت کی وجہ سے اس کا پورا باڈی فنکشن ہی ٹھیک کام نہیں کرتا, اس کے دماغ کو ہائی بلڈ شوگر لیولز, اس کے گردوں کو, اس کے پورے سسٹم کو ہائی بلڈ شوگر لیولز کی مار پڑ رہی ہے. اس کے چہرے پر آپ کو تلخی نظر آتی ہے, وہ بات کرتا ہے تو جیسے تلخی ان کے اندر ہے. نشے کی بیماری کے علاج میں ہم نے اچھی, بہت اچھی, بہت بہت اچھی, ماڑی, بہت ماڑی, بہت بہت ماڑی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو سوچتے ہوئے دیکھا, سنا, پڑا ہے. پر
جس پروگرام نے آج تک ان ایکویوکلی کام کیا ہے نا، وہ اسٹرکچر ٹریٹمنٹ پروگرامس ہیں، انکلوڈنگ دا 12 اسٹیپ پروگرام. 12 اسٹیپ پروگرام تو ایک بنیادی پروگرام ہے نا، جو نشے کے 2 مریضوں نے، بلکہ پہلے ایک مریض نے، جنہیں شراب کی بیماری کے ساتھ اس مشکل کا سامنا تھا کہ وہ بیمار ہوتے تھے. اور اچھا سلمان بھائی، جیسے آپ ہیں نا ویسے وہ تھے. میں ان کے دوست جان ڈی راکفیلر کے دوست کی بات کر رہا ہوں، دا ورلڈز فرسٹ بلینئر. تو جو جان راکفیلر کا دوست ہوگا وہ بھی کوئی کام کا بندہ ہوگا نا. اچھا، تو وہ بھی اس طرح کی بڑی انوویٹو باتیں کیا کرتے تھے. لیکن شراب کی بیماری نے اس بندے کو زچ کر مارا. اس کے گھر والے اسے چھوڑ کے چلے گئے، اس کے بڑے نقصان ہو گئے. پر پھر بھی ایک ڈاکٹر صاحب تھے جو ان کے ساتھ بڑے مہربان تھے، ڈاکٹر سلک ورتھ ان کا نام تھا. ڈاکٹر صاحب کیا کرتے تھے کہ اس زمانے میں ظاہر ہے سمٹومیٹک ہی ٹریٹمنٹ ہوتا تھا، کوئی اسٹرکچر جو ہے ڈیٹاکس پروگرام یا ایسی چیزیں تو تھی نہیں. تو جب وہ بہت بیمار ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب کے پاس کلینک میں جاتے تھے تو 2-3-4 دن ڈاکٹر صاحب انہیں ایڈمٹ کرتے تھے. جب ان کی طبیعت کچھ سنبھل جاتی تھی تو وہ وعدہ وعید کے بعد چلے جاتے تھے. اسی طرح مہینے اور سال گزرتے رہے تو ایک دن ڈاکٹر صاحب دی بس ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی، آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے، مجھ سے وعدہ کر کے جاتے ہیں پھر پورا نہیں کرتے، جب آنے کا وقت ہوتا ہے تو میں آپ کو یاد آ جاتا. اب یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، لیکن جب آپ نے اپنی منمانی کرنی ہوتی ہے تو آپ کو کوئی ڈاکٹر صاحب یاد نہیں ہوتے. بھاج جا ادھروں، آئندہ نہیں آنا میرے پاس. اچھا، وہ ان پیشنٹ کو پہلے ہی ان کا بہت نقصان ہو گیا تھا. وہ وال اسٹریٹ کے بہت بڑے بروکر تھے، بزنس پرسن تھے، لیکن ان کو ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں لگتا تھا کہ ان کو جو پوری دنیا نے ابینڈن کر دیا ہے نا، تو ابھی بھی کوئی تو ہے جس سے وہ لیچ آن کر سکتے ہیں. تو جب ڈاکٹر صاحب نے بھی انہیں کہا نا کہ یار اچھا آپ نے مذاق بنا رکھا ہے، جائیے، آ جاتے ہیں بار بار. تو اس دن انہیں لگا، وہ ٹریٹمنٹ کراتے تھے اور جاتے ہوئے بڑے وعدے کرتے تھے، اور کچھ عرصے کے بعد ریلیپس ہوتے تھے اور پھر تشریف لے آتے تھے، پھر ڈاکٹر صاحب ان کی خدمت کرتے تھے، پھر وہ صحت یاب ہوتے تھے، پھر وعدے ہوتے تھے. اس طرح یہ کام چلتا رہا. تو ایک دن ڈاکٹر صاحب کو پتہ نہیں کوئی ویک مومنٹ ہوگا. ویسے تو ڈاکٹر صاحبان بڑے نفیس اور نرم دل لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہوگا کوئی ویک مومنٹ. تو انہیں کہا بھجو مذاق بنایا ہے، آ جان دے، بیمار ہونے تے اسی یاد آ جانے. اچھا، اس دن انہیں ساروں نے ابینڈن کر دیا. تو انہوں نے پہلی دفعہ سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا کہ اچھا ان میں شراب چھڑ دینا. یہیں پر میرا آپ سب سے سوال ہے، بطور خاص آپ سے اور موہت بھائی سے، کیا آپ نے سنجیدگی سے نشے کو چھوڑنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے، یا ابھی بھی ندیم نور سے گپیں چل رہی ہیں؟ کہ یہ جو آپ کرتے ہیں اسے انٹلیکچولائزیشن کہتے ہیں، یعنی بہت زبردست بڑی بڑی علمی باتیں کرنا اور سمجھنا کہ ایڈی کی گل ہے. جیسے سبحان بھائی آپ ہیں نا، ماشاءاللہ لڑکے ہیں، تو آپ یہ ہو سکتا ہے نا ایسے سوچتے ہوں کہ میں تے منڈا، میرا تو کچھ بگڑیا ہی نہیں، آئی ایم اے ینگ مین آف 20-25 ایئرز آف ایج. تو مسئلہ کیوں زین بھائی آپ بھی ایسے سوچتے ہیں؟ میں نے تو کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ کافی گپے شپے لگا رہے ہوتے ہیں. گپیں بھی لگائیں، بات بھی کریں، مجھ سے علمی گفتگو بھی کریں، میں انرچ ہوتا ہوں آپ کی باتوں سے. لیکن کسی بھی دن جو ہم آپ سے عرض کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پاس اس سے بہتر پروگرام موجود ہے. بس اس سے زیادہ میں گستاخی نہیں کر سکتا. اور جہاں سے یہ ساری بات سلمان بھائی سٹارٹ ہوئی تھی نا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں، یعنی سنجیدگی سے سوچ لیا ہے کہ میں نشہ چھوڑ دوں گا، تو اچانک مجھے آپ کو یہ منانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ آپ نے اپنے سلپری دوست کم بزنس ایسوسیٹ سے انٹریکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہم کبھی کبھار اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے نا
परसेंटेजेस और नंबर्स के साथ हमारा दिमाग ऐसे प्ले करता है कि लगता है कि बात बन गई है। ऐसा रोजाना डॉक्टर्स के क्लिनिक्स में होता है, जरा सुनिएगा सारे मेरी बात। ऐसा रोजाना डॉक्टर्स के क्लिनिक में होता है। जैसे कोई डॉक्टर साहब अपने पेशेंट को, डायबिटिक को बता रहे हैं कि आप ना इंसुलिन लगाना शुरू कर दें, एक्चुअली यू आर पेइंग अ प्राइस, तो आपको इंसुलिन अब स्टार्ट करनी चाहिए, यू आर ऑलरेडी लेट। तो पेशेंट फरमाते हैं कि डॉक्टर साहब, आप हैरान होंगे कि डायबिटीज के कई मरीज अपनी दवाई का फैसला पता कैसे करते हैं कि फलां भी वो दवाई खा रहा है। यानी उनके डॉक्टर साहिबान का उनके इलाज में से लगता है दूर से बैठे हुए मुझे कि जैसे उनके डॉक्टर्स की फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस से कम है और उनके किसी दोस्त की या किसी एक्वेंटेंस की से ज्यादा है। कि एक ने कहा कि यार मुझे तो डॉक्टर साहब ने ये मेटफॉर्मिन ग्लूकोफेज 500 मिलीग्राम 3 मरतबा दी है। कहते नहीं नहीं 250 से ठीक हो जाता है, बस तुम ना थोड़ा सा ऐसे कर लो और थोड़ा सा वैसे कर लो। और दूसरा एक और भी इशू है, जो ऑडियंस विलिंग वेज की है ना, ये बड़ी जबरदस्त और ज़हीन ऑडियंस है। मैं तो ये सुनना चाहता हूं कि फलां जेंटलमैन ने नशा छोड़ा, अपनी शख्सियत पे बेहतरीन काम किया, अपनी अना को पिंजरे में बंद कर दिया, अपने सर को राइट फोरम पे झुका दिया और जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। मैं तो ये कहानियां सुनना चाहता हूं। जिस पढ़ाई में पढ़ाई कम और खराबी ज्यादा हो उसके बारे में सोचना चाहिए। जिस काम काज में, जिस नौकरी में, जिस कारोबार में, कारोबार के अलावा नशा करने के भी ढेर सारे मौके हों या पैदा कर लिए जाएं, उसके बारे में सोचना चाहिए। कि जो लोग इतने बीमार होते हैं कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, उनकी जिंदगी में हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद फौरी तौर पर कैंपस एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। फौरी तौर पे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनके हालात अच्छे हो जाएं और वो एजुकेशन की तरफ जाएं तो ठीक है। सुभान भाई, विलिंग वेज में एक खूबी बहुत जबरदस्त है जिससे रास्ते खुलने लगते हैं। यहां पर जो खराबी होती है ना, उससे आपके साथ गुफ्तगू के बाद आइडेंटिफाई किया जाता है। इलाज से पहले एक अजीब सी कंफ्यूजन होती है, पता ही नहीं लगता बंदा पढ़दा पिया कि नशा करदा पिया। ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈलो स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यार कॉलेज यूनिवर्सिटी में कोई ड्रग डीलर्स तो नहीं ना आते, वहां पर तो स्टूडेंट्स ही होते हैं ना। पहले तो सबसे पहले हमें ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ देखना है कि हम जब पढ़ाई की बात करते हैं तो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं या हम किसी ऐसी सहूलत की बात कर रहे हैं जिसमें और भी बहुत सी चीजें हैं। बहुत से स्टूडेंट्स स्कूल में तो उन्हें मौका नहीं ना मिलता, लेकिन जब वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं ना तो उन्हें लगता है कि अब पढ़ाई के नाम पर वो टाइम ज़ाया कर सकते हैं, इधर उधर फिर फुर सकते हैं। जिन पेशेंट्स में ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है अर्ली रिकवरी में कि वो बेचारे कुछ करने जाते हैं और कुछ करके आ जाते हैं, तो हम उन्हें यहाँ तक कहते हैं कि भाईजान आप नमाज घर में पढ़ लिया करें। अपने आप को लो पूछो कि आखिर मेरे वालदैन मन नमाज पढ़न क्यों नहीं जान देंदे, मन नजरां तो उजल क्यों नहीं होने देंदे, तो एक जवाब मिलेगा। वो जवाब की है भला? वो जवाब वही है जो मेरी मुश्किल है। वो मुश्किल ये है कि अभी आपके बारे में गुमान ये है कि अगर जुत्ती अगे रखिए तो नमाज नहीं होती, तो जुत्ती पीछे रखिए तो, यानी समझाने का मतलब ये है कि आपके बारे में ये ख्याल है कि जो ही आप नजरों से ओझल हुए कोई ना कोई चांद चढ़ जाना है। आपके पास्ट की वजह से आपके बारे में ये ख्याल है। प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में मैं बदगुमान नहीं हूं, क्योंकि माजी में ऐसा कुछ होता रहा है कि आपके बारे में एतमाद नहीं है। अब आप कुछ ऐसा कीजिए ना कि आपके बारे में एतमाद बढ़े। आपने एक और बात पे गौर की है, आप इख्तलाफी बातों के सवाल बड़े पूछते हैं। आपने गौर किया है कि आपके दिमाग में ऐसे सवाल बहुत आते हैं जिनके
جواب آپ کے والدین سرے دست نفی میں دیتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ کیا آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ میں اپنے والدین سے وہ باتیں کیوں پوچھتا ہوں جس کا جواب انہوں نے نام ہی دینا ہے. میرے سوال پہ فوکس کریں سبحان بھائی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے آپ کو یہ پوچھنے کا موقع ملا ہے کہ یا سبحان آپ ایسے سوال کیوں کرتے ہیں جس پر دوسرے لوگ سوچی پہ جاندے ہیں. آپ کا دل بے چین ہو کہ یار میں 255 تے ولنگ ویز ہی چھوڑنا ہے, جے میں لیٹ ہو گیا تے پتہ نہیں میرا کوئی نقصان ہو جائے گا. دوسرا, کیا آپ اپنے امی ابو کو کبھی ریکوری کے بارے میں کچھ پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں؟ جب آپ ایسے اقدامات کرنا شروع کریں گے نا سبحان, تو آپ کے فیملی ممبرز خاص طور پہ امی ابو کے دل میں اطمینان پیدا ہوگا. ابھی نہ تشویش ہے, اطمینان نہیں ہے, جس کی وجہ سے نا انہیں دھڑکا لگا رہتا ہے. میں نہیں کہہ رہا نہ وہ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ ضرور ہی کچھ گڑبڑ کریں گے, لیکن خوف دور نہیں ہوا. وہاں پر بھی میں سبحان بھائی سے کہوں گا کہ گھر رہنے کے لیے ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں بہت ساری, جن میں سے ٹانگیں اور پاؤں بھی ہیں, یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہر وقت کدی اسی ادھر نکل جائیے تے کدی ساڈا دل کرے کہ اسی ادھر نکل جائیے. نہیں, گرو کرنے یا بچپن سے نکل کے لڑکپن میں آنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ اب میں نے کسی سے کچھ پوچھنا بتانا نہیں ہے چونکہ میں بڑا ہو گیا ہوں. لیکن عام طور پہ عمومی طور پر نوجوانوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ چونکہ وہ بڑے ہو گئے ہیں اور اب وہ گھر سے باہر نکل سکتے ہیں تو حرج کیا ہے. میری دلیل یہ ہے جو میں آپ کے سامنے سبمٹ کر رہا ہوں کہ if it has not worked in the past, it is not going to work now. تو اپنے آپ کو کسی بھی نئی مصیبت میں ڈالنے کی بجائے یا اپنی ولنریبلٹی کو بڑھانے کی بجائے کچھ ایسا کر لیجئے اگلا کچھ عرصہ, خاص طور پہ کہ آپ مشکلوں سے بچے رہیں. سلمان بھائی, میں آپ سب سے مخاطب ہوں اور آپ کی طرف چہرہ کر کے بات کر رہا ہوں. دا ریکوری از ان یو, لیکن آپ نے اسے ڈسکور کرنا ہے. آپ کے تمام اچھے رویے آپ کے اندر سے ہی آنے ہیں. ایمبیولنس ہوتی ہیں, نیگیٹو وائسز ہوتی ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سوچ جو ہے نا کہ میں کسی طرح مینج کر لوں گا, اس سے بھی پہلے یہ سوچ فائدہ دیتی ہے. میں اس بنیادی تھاٹ کی بات کر رہا ہوں جو یہ کہتا ہے, جو کہ ریلیپس کا تھاٹ ہے, کہ میں سلپری فرینڈز اور سلپری پلیسز کو مینج کر سکتا ہوں. اس سوچ سے جان چھڑا لیں. ابھی ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں, کل بات کو یہی سے سٹارٹ کریں گے. آج پھر بھی کرایا تو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.